اس قدر نفس کشی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. آپ کی جو نفس کشی کا جو زمانہ ہے، اللہ اکبر، ایک بار فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام میرے ساتھ میں ہو گئے اور وہ میرے ساتھ میں رہے اور کہا میری موافقت کرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں موافقت کروں گا. بولے میں ان کے ساتھ میں رہا اور پھر مجھ سے بولنے لگے کہ آپ یہیں پر بیٹھے رہیں، میں واپس آتا ہوں. اب سرکار غوث پاک کو حضرت خضر علیہ السلام بٹھا کر کے چلے گئے. اب کوئی اور بندہ ہوتا 1 گھنٹہ انتظار کرتا، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹے انتظار کرتا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے پورا 1 سال ان کا انتظار کیا. 1 سال کے بعد آئے، میں 1 سال تک وہیں پر بیٹھا رہا. 1 سال کے بعد میں آئے اور کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد میں کہنے لگے میں جا رہا ہوں، یہیں بیٹھے رہنا. چلے گئے اور پھر گئے تو ایسے گئے کہ سال بھر تک واپس آئے نہیں. سال بھر کے بعد واپس آئے، تھوڑی دیر میرے ساتھ میں بیٹھے اور پھر بولے کہ یہیں بیٹھے رہنا، میں آ رہا ہوں، اور پھر چلے گئے. 3 سال تک انتظار کرانے کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام واپس آئے. ساتھ میں کچھ نان تھے اور کچھ دودھ تھا. کہا اب میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں گا. کہتے ہیں انہوں نے پھر میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا. اس روایت کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں وہ پوچھتے ہیں حضور آپ 3 سال تک کیا کھاتے تھے وہاں پر؟ فرمایا وہی جو کچھ گرا پڑا مل جاتا تھا، جو مباح چیزیں مجھے میسر آ جاتی تھی، انہی کو کھا کر کے میں کام چلایا کرتا تھا. بتاؤ 3 سال تک ایسی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے مجاہدات کرنا. اگر نفس کو مارنا ہو تو سرکار غوث پاک کی یہ تعلیمات ہماری بڑی مشعل راہ ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے. کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی جائز خواہشات پہ عمل کر کے، ناجائز چیزوں سے پرہیز کر کے قادری غلاموں کے اندر اپنا نام صحیح طور پر درج کرا سکیں.